پہلے کے فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ یشترط فی الحاکم، اور قرآن مجید نے حکم کب دیا ہے؟ وہ اوذن للذین اخرجوا من دیارہم کے بعد، سورہ حج میں، سورہ حج میں اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب تک، حالانکہ اگر آپ دیکھیں حقیقت میں تو بدر میں جتنے لوگ ہیں اتنے کم بیش ہجرت سے پہلے موجود ہیں. جہاد کا اعلان ہو سکتا ہے، اور 1 اور 10 کا مقابلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا گیا اعلان؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم سوال ہے، اس پہ ہم مولانا سے بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور پہلو بھی ہم نمایاں کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ جہاد کا ایک سماجی پہلو بھی ہے. سوسائٹی کے اندر جب آپ جہاد کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. مسلمان معاشروں کے اندر بھی اس کے نتائج نکلے، اس وقت پہلے بھی نکلے جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی نکلے. آپ جب اس کو ایک سوشل فنامنن کے طور پہ دیکھتے ہیں جہاد کو مسلمان معاشروں کے اندر، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں سارا عمل، اس کے کیا اثرات رہے ہم پر؟ خورشید صاحب، سماجی پہلو پہ تو ہم شاید بعد میں اس پہ بات کریں. میری گزارش تو یہ ہے کہ ہم پہلے اس تصور کو علیٰ کلمۃ الحق اور اس کے لیے جہاد کے تصور کو جدید نیشن اسٹیٹ، جو جدید قومی ریاست ہے اور جو اس کے بنیادی اس کی جو تعریف ہے، پہلے اس میں اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، پھر سماجی جہاد کی بات آئے گی. میرے خیال میں تو موجودہ بین الاقوامی جو نظام ہے ریاستوں کا اور ان کے باہم تعلقات کا، اس میں مذہبی سینکشن کی بنیاد پہ، مذہبی جواز کی بنیاد پہ لڑائی جو ہے، قتال جسے آپ نے کہا، جہاد بالسیف جسے آپ نے کہا، وہ قطعی طور پہ جارحیت کے ضمن میں آئے گی. جنگ کی صرف ایک ہی صورت انٹرنیشنل آرڈر میں روا ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس انٹرنیشنل آرڈر کی جس کا ہم پاکستان کے اقوام متحدہ کی روشنی میں حصہ ہیں، اور آزادی ہم نے اس کی روشنی میں لی، اس کی سرحدیں طے کی گئیں اور لوگوں کو شہریت دی گئی کہ ہمارے ملک پہ، ہماری زمین پہ کوئی دوسری قوت جو ہے وہ حملہ کرے اور ہم اپنے دفاع میں ریاست جو ہے وہ اقدام کرے. صرف وہ منظور ہے، اور وہ ریاست کی جغرافیائی حدود کا، ریاست کے معاشی اور سماجی اور ثقافتی حقوق کا تحفظ اور دفاع جو ہے اس کے لیے جنگ جو ہے وہ جنگ کہلائے گی. اس میں پھر جہاد کی، یا وہ جس طرح سے کسی ایسی ریاست کو یہ حق حاصل ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے، اسی طرح سے اس ریاست کو بھی حاصل ہے جہاں مسلمانوں کی وہ تعداد موجود نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی ایسی ریاست جو خود کو، جیسے OIC کی غالباً 57 یا 58 ریاستی رکن ہیں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرڈر کو ڈیفائی کیے بغیر، اس سے مکمل طور پہ تصادم کی کیفیت پیدا کیے بغیر جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر سکے. میرے خیال میں یہ تصور اب مذہبی تصور ہے، اور اس کے وہی اجزاء جو ہے وہ جو سماجیات میں اپنے اداروں میں جد و جہد کے معنوں میں جو ہیں وہ تو قابل عمل ہے. جہاد بالسیف جو ہے وہ تو جارحیت کہلائے گا. وہ تو نہیں، یعنی وہ موجودہ جس کانٹیکسٹ میں ہم زندہ ہیں عالمی حالات کے، اس میں اس کی سینکشن نہیں ہے. بالکل اجازت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں دیکھیے ہمارا کوئی ایسا قانون ہے جو یہ کہتا ہو کہ پاکستان کے مسیحی یا ہندو یا پارسی شہریوں کو فوج میں شامل نہیں کیا جائے گا، یا ان کو کسی خاص عہدے سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا. یہ تو بالکل ایسے ہی ہو جائے گا کہ ہم کچھ باتیں کہہ رہے ہوں گے اور کر نہیں رہے ہوں گے، کچھ باتیں کر رہے ہوں گے اور کہہ نہیں رہے ہوں گے. ریاست جو ہے وہ تضاد کا شکار ہو جائے گی. تو ریاست کے شہری تو وہ ہیں، اور ان کو فوج میں پھر شامل ہونے کا بھی حق ہوگا. تو وہ جو کچھ کر رہے ہوں گے کیا وہ جہاد ہوگا؟ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. ہماری فوج میں رہے ہیں کرسچنز کے بہت کنٹریبیوشن ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بعض اوقات ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ بین الاقوامی معاہدے ہیں جن کا آپ کو احترام کرنا ہے، آپ نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اور کچھ آپ کے بعض کا دین کے احکامات ہوتے ہیں جو کچھ اور مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں کیسے تطبیق پیدا کریں گے؟ اس سے پہلے ہم ایک بات اور عرض کرنا چاہیں گے. جیسے مولانا نے فرمایا کہ معتمد ادارے جو ہیں وہ جہاد کا حکم دے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. ہم ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہم نے بات عرض کی کہ مقاصد شرعیہ
دیکھنا پڑیں گے کہ وہ شخص یا وہ ادارہ یا وہ گروہ جو جہاد کا حکم دے رہا ہے وہ 4 علماء کی کون سے فرض کی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو جن حالات میں دے رہا ہے وہ مقاصد شریعہ اس سے حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی ایک بات ہم کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ عراق کے ایک بہت بڑے مرجع تھے آیت اللہ محسن الحکیم. بڑے ظلم و ستم انہوں نے سہے اور بہت بڑی علمی شخصیت تھی. عراق میں جب باس پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، کمیونسٹ انقلاب آیا، شام میں آیا، تو ان سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ایسے حالات ہیں کہ اس وقت جہاد، مسلمان جہاد کریں ان دونوں ممالک کے؟ انہوں نے کہا بالکل اس وقت جہاد واجب ہے. کہا کہ پھر آپ حکم دے دیجیے جہاد کرنے کا. کہا میں حکم جہاد کرنے کا نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے جو نتائج اور عواقب ہوں گے اس کو وہ کرنے کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں جو بیوائیں ہوں گی، جس میں بچے یتیم ہوں گے اور جو کرائسس آئے گا اس کا میں انتظام کر لوں پھر میں جہاد کا حکم دوں. تو اصل چیز ہے کہ جہاد کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ نے لڑنے کا حکم دے دیا تو وہ جہاد ہے، کہ ایک طرف غیر مسلم قوت ہے یا ایک ایسی قوت ہے کہ جو آپ کے اس کے اوپر در آئی ہے اور آپ کا ملک مسلمان ہے تو ایک طبقہ اٹھا اس نے کہا جناب ان کے خلاف جہاد کیجیے. جہاد کے اپنے جو ریپرکشنز ہیں کہ جو مقاصد شریعہ اس سے حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اگر وہ حاصل ہو رہے ہیں تو پھر اس کو ایک دینی وہ حاصل ہوگا. یہ تو ایک اجتہادی امر ہے نا. ہاں. کہ کچھ لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ اقدام کریں گے تو اس سے مقاصد شریعت حاصل ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ ان کا یہ اجتہاد کس حد تک سالڈ ہے، کس حد تک قابل قبول ہے. وہ اجتہاد تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ مجتہدین کے ہی لیول کے لوگ ہوں گے کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ 4 خطیب جمع ہوئے یا 4 نکاح خواں جمع ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم جہاد کا اعلان کریں. ایک بات تو یہ. دوسری چیز انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے کہ اس وقت ہم مسلمان قوتیں جو ہیں یا ممالک جو ہیں وہ ایسی، اس کو ہم امت مسلمہ نہیں کہہ سکتے. امت کا لفظ اس کے اوپر صادق نہیں آتا. یہ نیشن اسٹیٹس ہیں. جب نیشن اسٹیٹس ہیں تو اس میں پھر تصورات جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. اور جب وہ تصورات تبدیل ہو جایا کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ احکام شریعت کی روح کو باقی رکھتے ہوئے اس نئے کانٹیکس میں ہم کس حد تک اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں کر سکتے. جہاں تک ساورنٹی کی بات کی انہوں نے، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، بین الاقوامی صورتحال ہے، گلوبلائزیشن کا عمل اور یہ وہ، اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت ساورن ہے، یعنی وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہو. جب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک پولرائزیشن آ گئی کہ کچھ وہ اسٹیٹس ہیں کہ جو اپنی منمانی کر رہی ہیں، جائز یا ناجائز اس کی ہم بحث نہیں کر رہے، کچھ وہ ہیں کہ جو لامحالہ معاشی دباؤ میں آ کے، عسکری دباؤ میں آ کے کسی بھی صورت سے ان اسٹیٹس کا حکم ماننے کے اوپر یا ان کے پلان کے اوپر عمل کرنے پہ موجود وہ ہیں. تو یقیناً جو جہاد کا کانسیپٹ ہے اس میں وہ تبدیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنس ہیں موجودہ حالات میں ان پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تصور کو واضح ہم کر لیں. ابھی ساجد حمید صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ مولانا فرض کریں اسلامی ریاست تو نہیں موجود لیکن مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی موجود ہے. پاکستان موجود ہے، جیسے سعودی عرب موجود ہے، ممالک موجود ہیں، تو اس کے اندر ظاہر ایک حکمران موجود ہے، اس طرح سے مثالی حکمران نہیں ہے. تو کیا اس کی موجودگی میں بھی کوئی مسلمان گروہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ چونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، وہ خیال کرتا ہے اس لیے مجھے یا کسی گروہ کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اعلان جہاد کر دے؟ اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ ایک تو ہے غیر ملکی جارحیت، اس کے مقابلے میں یہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر بن گیا ہے امت کا. امت اسے آپ کہیں یا نہ کہیں، ایک مسلمانوں کا اجتماعی جو ہے وہ تاثر بن گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے دشمنوں کے اور کفار کے نمائندے ہیں. انہوں نے انہیں یہاں پر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اب قوم جو ہے مسلمان قوم وہ ان کے مذہبی فیصلوں کو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا انتظار کرتی رہے کہ یہ مذہبی ادارہ قائم کریں، یہ مذہبی لوگوں سے بلوا کر اس مسئلے پر اجتہاد کروائیں. یہ تو مسترد ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں بلکہ یہ مسلمانوں پر مسلط کیے گئے ہیں. جمہوری مسلمان ملک میں جیسے پاکستان ہے، جیسے ایران ہے، جہاں حکمران مسلمانوں کی ووٹوں سے آئے ہیں، اس کی موجودگی میں کیا یہ حق انہی کے ساتھ خاص ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں یا کوئی اور اعلان کر سکتے؟